بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جس ڈسکشن کو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ کیسے ایک آئیڈیل سوسائٹی، ہیومن سوسائٹی دنیا میں وجود میں آئے جو انسانوں کے فلاح و بہبود اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ کائنات کی فلاح و بہبود کا کام کر سکے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سماج دنیا میں بنے ہیں ان سب میں بڑی دقتیں آتی ہیں، بلکہ اسلام کے نام سے بھی جو سماج بنے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہر چیز میں ایک اس کا صحیح ورژن ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے۔ تو ایک ریئل اسلام ہے، ٹرو اسلام ہے، اور ایک اسلام کے نام سے ایک دوسری چیز پروڈکٹ بیچا جا رہا ہے، وہ کہ یہ اسلام ہے، اور اس کے اندر اس کا ظاہر دکھانے کے لیے تو بہت سی حرکتیں کی جاتی ہیں، مگر اس کا باطن موجود نہیں ہوتا۔ تو وہ آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بھی نہیں کر پایا، ورنہ اگر یہ اسلام ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان ملک جس کا حکم، ایک مسلمان کو حکم ہے کہ دوسرے کو ملو تو کہو السلام علیکم، اس کی سلامتی کی دعا کرو، اور وہ ایسے ہیں کہ جو بم برسا رہے ہیں، اسپتالوں کے اوپر بم مار رہے ہیں، ان کے ٹھکانوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، دو گروہوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اختلاف کی بھی ایک کوئی حد ہوتی ہے۔ اختلاف میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی آدمی کو سزا دیں اور کسی آدمی کو، بچوں کو مار ڈالیں، وہ پریشان ہو جائیں۔ سیریا کا حال آپ دیکھتے رہتے ہیں، یمن کا حال آپ کو معلوم ہے، ان تمام جگہوں پر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے غیر مسلم آ کر کے بم مار دیتا ہے، یا یہ مان لیجئے کہ جب مسجدوں میں بم رکھے جاتے ہیں اور بم سے مسجدوں میں نمازیوں کو مار دیا جاتا ہے، یا اسکولوں میں بم رکھے گئے، پورا اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی اسکول ہو، وہ مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، جس بات پر ڈسکشن کو میں نے روکا تھا، کہ اسلام نے جو تجویز دی وہ خالی یہ نہیں تھی کہ تم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے چھٹی پا جاؤ، بلکہ یہ اسلام کا اسمی وجود تھا، نام سے وجود تھا۔ اس بات کو ذہن میں اتارنا ہے، اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ابھی اس بات کو آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ جب یہ آپ کے ہاں مفہوم کے اعتبار سے آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی تو عملاً بھی دکھانا ہوگا، جو کہیں وہ کرو، جس بات سے روک دیں اس بات سے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ غور کر لیجئے، آپ اللہ تعالیٰ نے اتنی برابری کا تصور دیا، ہوں گے تمہاری بڑی حیثیت ہوگی، تم بڑے پیسے والے ہو گئے، تمہارا بڑا اقتدار ہوگا، اور تمہارا بہت بڑا جرگہ ہوگا، اور تمہارے خاندان میں بہت سے لوگ ہوں گے۔ کبھی کبھی کے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس بہت لوگ ہیں، جتنے لوگ ہوں سب کچھ چلو میں مان لیتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، جب حج کے لیے آنا تو ایک لباس میں آنا۔ بڑے آدمی ہو گئے، تم اپنے گھر ہیں، بڑے آدمی ہو گئے، حج کے موقع کے اوپر لباس تمہارا ایک ہوگا، کوئی پہچان نہیں ہو، کوئی ڈیزائن نہیں بننے دیں گے تمہاری۔ ایک طرح سے آنا، ایک طرح سے طواف کرنا، ایک طرح سے مینا میں جانا، سب کو۔ نماز میں آؤ، ہوگے تم بڑے آدمی، تم دیر میں آئے ہو، تم آفس میں باس ہو، مگر تمہیں کام بہت تھا، تم جلدی تم نپٹانے لگے، لیکن تمہارا چپراسی پہلے آ گیا تھا۔ اب چپراسی کے جہاں پر پیر ہوں گے تمہیں وہیں پر سجدہ کرنا ہے، تم دوسری صف میں کھڑے ہوئے ہو۔ تمہارا باس ہونا تمہارے آفس تک تھا، یہاں تم ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو بندے کی حیثیت سے آؤ، اور یہ سمجھو کہ سارے بندے اللہ کے برابر ہوتے ہیں۔ مساوات کا یہ درس جو تھا اسلامی سوسائٹی نے دیا، جو دنیا میں کہیں پر مل سکتا ہے، کہیں آ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہی چپراسی جو ہے، آفس میں جو چپراسی ہے وہ نماز پڑھاتا ہو، قابل آدمی ہے، عالم ہے، وہ چپراسی بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، غریب ہے، صحیح، وہ آ کر کے نماز پڑھاتا ہو اور بعض کو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑتی ہو۔ وہ تو خالی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مگر میں کہتا ہوں وہ ایک ہی صف میں بھی نہیں، ایاز آگے کھڑا ہو گیا، محمود پیچھے۔ اسلام نے تو یہ تصور دیا ہے کہ اس میں بھی فرق نہیں۔ تو یہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اس پر ہم یہ دیکھیں کہ یہ محبت الہی نے پیدا کیا، یعنی انسان نے اپنی محبت کو قربان کیا۔ اچھا، کوئی بھی معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس میں ذاتی محبت، ایگو یا اپنی محبت ہوگی، تو اس محبت کی جگہ انہیں کوئی نہ کوئی محبت لانا پڑے گی۔ اب وہ محبت جو بھی لائیں، کبھی دیش پریم اس میں لایا جاتا ہے، کبھی ہمیں اپنے دیش سے پریم ہے تو دیش کے لیے ہم قربانی دے دیں گے۔ دیش بھی کیا ہوتا ہے یا زمین کیا ہوتی ہے؟ ہم اس میں رہتے ہیں۔ اسلام نے کہا دیش پریم نہیں، تم کو پوری کائنات سے محبت کرنی ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ کیا یہ بتاؤ کہ میں نے نہیں بنائی، جو تمہارا دشمن ملک ہے اس کی زمین کیا ان لوگوں نے خود بنائی تھی؟ میں نے ہی تو بنائی ہے۔ جس سے تم اختلاف رکھتے ہو
اس آدمی کو میں نے بنایا ہے، اس نے اپنے کو نہیں بنایا ہے. تو اگر تمہارا اختلاف ہے، اس کے باوجود تمہیں دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ میرا بنایا ہوا بندہ ہے. اسی لیے دیکھیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قاتل کے لیے بھی جس وقت دودھ آپ کو دیا گیا ہے پینے کے لیے، تو آپ نے پوچھا تھا کہ جو گرفتار ہو گیا ہے میرا قاتل، اس کو بھی ایسے دودھ دیا گیا کہ نہیں؟ یہ شربت اسے دیا گیا، پہلے اسے پلاؤ تب میں پیوں گا. تو یعنی محبت الہی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری محبتیں، اول تو آپ کوئی محبت دوسری لا نہیں سکتے اپنی محبت کے مقابلے میں کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. اس میں خالی اللہ کی محبت ہی آ سکتی ہے. رب کی جو محبت ہے وہ اسٹینڈ کر جائے گی یہاں پر. لیکن اگر وہاں پر ہم اسٹاپ کر جاتے ہیں تو پھر معاشرہ نہیں بنتا. تو اب وہاں سے ہم کو نیچے اترنا پڑتا ہے فوراً اس کی کائنات الحمدللہ رب العالمین. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس چابی ہے معاشرہ بنانے کی، اس کا جو پہلی چابی، جو پہلا دروازہ کھولوں گا وہ توحید ہے. یعنی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹیسپیٹر نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول مخلوق ہیں، مگر مخلوق ہیں. ان کو پیدا کیا سب سے پہلے، مگر ایک وقت وہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی بھی نہیں. چلیے ٹھیک ہے، جس کو چاہے وہ پہلے پیدا کرے، جس کو چاہے بعد میں پیدا کرے. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خالق کے مقابلے میں آ جائے، سب مخلوق ہیں. یہ توحید کا سبق دیا گیا اور یہ بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ہمیں پیدا کرنا ہے، محبت پیدا ہونی اللہ کی، تو اللہ سے محبت پیدا ہوئی. اچھا یہ ہے، تو یہ پھر وہ ہے کہ پتہ نہیں، اچھا محبت ہے تو محبت کرنے میں آپ نے اردو شاعری وغیرہ میں تو بہت دیکھا ہوگا کہ کیا ہو جاتا ہے کہ اب وہ شاعر صاحب کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ جو محبوب ہے ان کا، جس سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. تو پھر محبت کرنے میں بڑی خرابی آتی ہے. کبھی اچھا پھر اس سے لڑتے ہیں، اپنے محبوب سے شکایتیں کرتے ہیں اور لڑتے ہیں اس سے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ بات نہیں رکھی، اس کے ساتھ اپنے ساتھ لگایا میرے پاس عدل ہے. میں اگر کسی سے زیادہ محبت کروں گا تو اس کے عمل کی وجہ سے کروں گا، اس کے کردار کی وجہ سے کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا اس خاندان کا ہے، اس لیے نہیں کروں گا کہ اس فیملی کا ہے، اس لیے نہیں، جو اچھا ہے اس سے میں محبت کروں گا. جو یعنی اسی لیے دیکھیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں، ہم سبھی لوگ یا کوئی عمل کرتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، میں اللہ سے قریب. جیسے ہی کوئی عمل اللہ سے قربت کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ اس کا اجر دے دیتا ہے. بلکہ وہ تو کہتا ہے ایسی محبت کرنے والا کہتا ہے کبھی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بعد میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ ارادے کے وقت ہی خوش ہو جاتا ہے، ثواب دے دیتا ہے. موقع نہیں آیا عمل کرنے کا. ایک صاحب نے طے کیا تھا کہ آج میں نماز میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، دور بہت رہتا ہوں مگر آج جاؤں گا ضرور. مگر اسی وقت کوئی ایسی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے. لیکن اللہ نے کہا کہ اس نے ارادہ کیا تھا، کافی ہے، کر لیا تھا، اب نہیں جا سکا، حالات خراب ہو گئے ہیں. تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم کی توحید جو ہے وہ کنجی ہے جو کھول دیتی ہے، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ اس کا عدل بھی ہے کہ یہ نہیں دیکھو کہاں، جیسے کوئی کہے کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں، جو چیز ہم عام انسانوں کے لیے پسند نہیں کرتے، عام بادشاہوں کے لیے نہیں پسند کرتے کہ ظلم کریں، وہ ہم اللہ کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ اب ایک صاحب، بعض لوگ ہمارے یہاں اسلام میں ایسے مسالک بھی ہیں، کوئی جناب موسیٰ کو چاہے تو اللہ خدا نخواستہ ادھر روانہ کر دے اور فرعون جنت میں بیٹھا ہوا اپنا جام طہور پی رہا ہے. یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ عادل ہے، ایسا کبھی نہیں کرے گا. اور قرآن میں کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم نے ذرہ برابر اگر نیکی کی ہوگی، ایٹم کے برابر بھی، جو نیگلیجبل تم کو دکھتی ہے، تم اس کو بھی دیکھ لو گے. اور اگر تم نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی دیکھو گے. اب عدل کے علاوہ کیا ہے یہ بتائیے. اچھا، میں نے کبھی شاید کسی جگہ تقریر میں کہا بھی تھا، مجلس میں کہا تھا کہ یار جنت کا مزہ ہی ختم ہو جائے اگر یہ معلوم ہو کہ اب ہم ایک مومن کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں جنت کا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی چلے آئیے گا، جہاں پر شبر کی کوٹھی ہے پر اسی سے بائیں ہاتھ تیسرا مکان میرا ہے. یہ بتائیے اس جنت کا کیا فائدہ جہاں شبر خود بیٹھا ہوا گھوم رہا ہو کہ اللہ نے مطلب جو چاہا کر دیا. اس کا چاہنا، اس کے اندر خود، میں کہتا ہوں امتحان میں میرے پاس کاپیاں آتی ہیں، میں جس کو چاہوں فرسٹ کلاس دے سکتا ہوں، جس کو چاہوں فیل کر سکتا ہوں، مگر مجھ سے ایز این ایگزامینر کیا امید کی جاتی ہے
کہ جو فرسٹ کلاس کے لائق ہے اس کو فرسٹ کلاس دینا ہے، جو ڈسٹنکشن کے لائق ہے ڈسٹنکشن دینا، جس کو فیل کرنا چاہیے اسے فیل کرنا ہے۔ جب بندے سے یہ نہیں امید کی جاتی ہے تو بندے کے رب سے کیسی امید کی جائے گی؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں صاحب نے، ہم بہت سے لوگ شفاعت کی بھی غلط معنی لیتے ہیں، کسی دن اگر بات آئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شفاعت کا غلط مطلب لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شفاعت ہو جائے گی، وہ آئیں گے، وہ بس سب کی الگ الگ لوگ، جناب عیسائیوں کی شفاعت کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام بھی شامل کرتے ہوئے شفاعت کریں جناب فاطمہ۔ اس شفاعت کے معنی اور سفارش کے معنی یہ نہیں ہے کہ ظالموں کی شفاعت وہاں پر وہ کھڑے ہوئے کر رہے ہیں، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی سفارش کی اہلیت بھی رکھتا ہو، جس کی کاپی سادہ پڑی ہوئی ہے، جس کی کاپی منسنٹ لکھا ہوا ہے، ایگزامنر کیسے پاس کر دے؟ لاکھ کہہ دے، کوئی ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے پاس کر دیجیے، ہم پاس تھوڑی کر دیں گے۔ ایک لمٹ ہوتی ہے شفاعت و سفارش کی بھی کہ کب ہوگی۔ اپنے کو شفاعت و سفارش کے لائق تو بنائیے کہ آپ کی سفارش کی جا سکے، کیونکہ ہے آپ آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، اس میں خود یہ بات آئی ہے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے دے۔ تو جب اجازت تبھی دے گا، عام مومنین کو بھی حق ہے کہ ایک مومن مثلا ایک دوسرے مومن کی شفاعت کر سکتا ہے، مگر کس کی یہ تو اللہ طے کرے گا، کیونکہ وہ عادل ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے جیسے ہی یہ تصور پیدا ہوا عادل ہونے کا، تو آدمی اس بات سے بھی ڈرنے لگا کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، کیا چیز مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ صرف محبت کے سہارے کائنات میں آ بھی گیا اور ظلم کرنے لگا، تو ایک ایسی سوسائٹی جہاں کچھ لوگ ظلم کر رہے ہوں تو وہی والی ٹھیک تھی جو پہلے والی تھی، ان میں کیا خاص بات ہوئی؟ یہ تو ایک ایسا سماج بنے، ایسی سوسائٹی بنے جس میں ظلم کا شائبہ نہ ہو، ظلم کا پتہ نہ ہو، جس میں ایک برابری ہو، جس کے اندر مساوات پیدا ہو جائے۔ کیسے پیدا ہوگی مساوات؟ امیر المومنین کا دور تھا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور ہمیں ملتا ہے کہ حضرت نے وہ بیت المال سے جو پیسہ آتا تھا وہ لوگوں کو اسکالرشپ کے طور پر سب کو دیا جاتا تھا، جو جیسے سٹیزنس ہیں آج بھی ہے۔ آج تو حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ خالی غریبوں ہی تک پہنچ جائے وہ بھی نہیں پہنچتا، لیکن اگر سب کے پاس ہو تو دیا جاتا تھا۔ تو ایک جناب ام ہانی حضرت علی کی بہن تھیں، سگی بہن تھیں جناب ام ہانی، اور آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کے گھر سے اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے، تو جو معراج ہے نقل، تو جناب ام ہانی کی بڑی حیثیت ہے، وہ تشریف لائیں اور بیت المال سے اپنا مشاہرہ لینے کے لیے۔ وہ ان کو جو پیسہ ملا، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ ایک عجمی، یعنی جو عرب کنیز نہیں تھی، میڈن تھی اور عجمی تھی، وہ آزاد ہو گئی تھی، تو عجمی کنیز کبھی رہی ہوگی، عجم کی رہنے والی نان عرب، وہ اس سے پوچھا تم نے کتنا دیا؟ تو جتنا ان کے ہاتھ میں تھا اتنا ہی اس کے ہاتھ میں بھی تھا۔ یہ فوراً پلٹ پڑی کہ میں کون ہوں؟ تم علی، بھائی ان کے بھائی تھے، امیر المومنین تھے، یہاں تو وہ تھے تو میرے خیال میں جتنے ٹھیکے ویکے تھے سب انہی کے نام ہوتے، ہمارا ملک ہوتا تو پھر سوچا ہی نہیں جاتا قانون کیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو کہا آپ نے مجھ کو اور اس کو دونوں کو برابر کر دیا؟ آپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور یوں اور کہا اللہ نے مٹی کو مٹی پر فضیلت نہیں دی، اور نہ بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر دی ہے۔ تم عرب ہو تو جناب اسماعیل کی اولاد ہو، وہ عجم ہے تو جناب اسحاق کی اولاد ہے، تو کسی کو کسی پر فضیلت اللہ نے نہیں دی مگر عمل کی بنیاد پر، اور یہاں میں عمل کی بنیاد پر پیمنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آئیڈیل مساوات ہے وہ پیدا کیسے ہوگی؟ وہ پیدا ایسے ہوگی کہ اللہ کو عادل بھی مانا جائے، خالی یہی نہیں مان لیا جائے کہ پروردگار عالم کو یہ مانے ہم لوگ کہ وہ بس ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کر دے۔ اس میں لوگوں نے، ظالموں نے اپنی ترکیب لگائی ہے، وہ ترکیب یہ لگائی ہے کہ بھئی دیکھا جائے گا وہاں پہنچ کے پتہ نہیں کیا ہو، اللہ کو جو کرنا ہوگا مقصود ہوگا کر دے گا۔ نہیں، پروردگار عالم نے عدل کو، عدالت کو، جسٹس کو، ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تفسیر جو ان کی بہت مشہور ہے ترجمان القرآن، اس میں مانا ہے کہ عدل جو ہے وہ اس کی ربوبیت کا پارٹ ہے۔ تو اس کا جو عدل ہے پروردگار عالم کا، وہ زبردستی کا نہیں ہے، بلکہ وہ اس نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے۔ نالی سے پانی پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ سکنے میں تو پی سکتے ہیں، نکالیے گلاس ڈالیے، نکالیے اور پی جائیے۔
جو چیزیں حرام ہیں وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ آپ نے خود طے کر لیا ہے کہ جو غلیظ چیز ہے میں نہیں کھاؤں گا، جو غلیظ چیز ہے وہ میں نہیں پیوں گا۔ جب بندہ اپنے لیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنا سکتا ہے تو رب کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کا مطلب کسی کے حکم سے عدل نہیں کر رہا، بلکہ عدل جو کر رہا ہے وہ اپنی ذات سے کر رہا ہے۔ یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو آپ بتائیے کہ ایک ایسا سماج بن سکتا ہے کہ نہیں، کہ جہاں اگر غلام بھی موجود ہو تو وہ اپنے آقا کے مقابلے میں یہ دیکھ رہا ہو کہ بھائی مساوات بھی ہے، میرا آقا یہی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور آپ کے ساتھ غلاموں بہت سے غلام تھے، آپ نے سب کو چھٹی دے دی، چلے جاؤ۔ جب آزادوں کو آزاد کیا تو غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، جاؤ یہ میرا سر چاہتے ہیں تم لوگ چلے جاؤ، مگر غلام نہیں گئے، کیونکہ جب آئیڈیل معاشرہ بن جاتا ہے، جب آئیڈیل سماج بن جاتا ہے انسانی سماج، تو ہر آدمی دوسرے کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ انسانی سماج میں انہوں نے بھی قربانی پیش کرنے کی بات کی۔ جب ایک آئیڈیل معاشرہ اور ایک آئیڈیل سماج بنے گا تو پھر اس آئیڈیل معاشرے اور سماج کے اندر یہی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام آئے گا۔ اگر جون نے یہ طریقہ اختیار کیا امام حسین اسلام کے لیے کہ نہیں میں تو جان دے دوں گا، اپنا خون آپ کے نورانی خون میں ملا دوں گا، اور میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو امام حسین اسلام نے بھی ان کی شہادت کے موقع پر بیٹھ کر کے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک آئیڈیل معاشرہ ایسا بن جائے جہاں صرف محبت ہو، اور وہ محبت الہی کے ذریعے سے آ جائے، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔